السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے زرد موسم بہ راحت جبیں کی تیسری قسط۔ بس مہر النساء، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ تمہاری بد زبانی بھابھیوں کے ساتھ بد سلوکی کو نظر انداز کرتی رہی کہ تم پریشان ہو۔ تمہارے حالات نے تمہیں تلخ بنا دیا ہے، مگر اب تم نے حد کر دی ہے۔ تم نے اپنے بھائی کا بھی خیال نہ کیا، جو کب سے تمہارے بچوں کے سر کی چھاؤں بنا ہوا ہے۔ اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھایا۔ بڑا بھائی ہے تو اپنے بچوں سے پہلے تمہاری اولاد کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے۔ آمنہ جو تمہاری کڑوی کسیلی سن کر بھی چپ رہی، لیکن آخر کب تک؟ تم نے تو ان کا صبر ہی آزمانا شروع کر دیا ہے۔ بری ہینا بھی نہیں، میری اور تمہاری عزت کرتی تھی، مگر تمہاری بدزبانی نے اسے بھی بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کب تک برداشت کرتی؟ تم نے بیٹیوں کو بھی اپنی ہی راہ پر لگا لیا ہے، مگر مت بھولو کہ یہ گھر تمہارا نہیں، ان کا ہے، آج بھی اور کل بھی۔ اماں جی انصاف پسند طبیعت کی مالک تھیں اور اب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ جب ہی مہر النساء پر برس پڑی، مہر النساء ہکا بکا رہ گئی۔ آپ یہ سب مجھے سنا رہی ہیں؟ یہ گھر میرا نہیں ہے، ان کا ہے، وہ جنہیں آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہوئے ہیں۔ تمہیں اگر اس گھر کو اپنا بنانا ہے تو محبت، پیار اور مروت سے بناؤ۔ کون سا خوف ہے تمہیں جو چین نہیں لینے دیتا؟ تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے میں کافی نہیں؟ ہر جگہ ہر موقع پر تمہارا ساتھ دیا، مگر اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری خاطر ان سے ناانصافی کروں گی تو اس بھول میں مت رہنا۔ میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے بیٹوں کے گھر برباد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے 2 ٹوک اور صاف لہجے میں کہا، میں حنا کو لینے جا رہی ہوں اور اس کے آنے کے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کرنا، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہر النساء ششدر سے سن رہی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ اسی لیے ان چڑیلوں کی اتنی ہمت بڑھی ہے کہ میری تو سگی ماں مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میں اور میری اولاد بوجھ بن گئے ہیں نا آپ سب پر۔ آپ کو بھی صرف اپنے بیٹے پیارے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے دھکا دے رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے صحن میں جا نکلی۔ ہاں، میرا قصور ہے کہ میرا شوہر مر گیا، میرا قصور ہے کہ مجھے زبردستی وقار کے سر مونڈ دیا، میرا قصور ہے اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کھلے سر کھلے آسمان تلے دہائی دیتی رہی، یا اللہ مجھے اٹھا لے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ آ گئی ہیں گھر والیاں بن کر، فالتو تو میں ہی ہوں۔ دفع ہو جاؤں گی، کسی نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، گلا گھونٹ دوں گی اپنی اولاد کا تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ امی، خدا کے لیے ہمسائے سن رہے ہیں، تماشا نہ بنائیں، بابر نے اندر سے نکل کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مومو اور جوجو چپکے کمرے سے جھانک رہی تھیں۔ اماں جی بے بسی سے صرف سن سکتی تھیں سو سن رہی تھیں۔ آمنہ نے شکر ادا کیا کہ گھر میں سبحان اور عتیق نہ تھے۔ ادھر آ، میں تجھے دکھاتی ہوں تماشا۔ مہر النساء نے جھپٹ کر اسے بازو سے کھینچا اور پاؤں سے جوتی اتاری۔ بھاور خود کو چھڑا کر باہر بھاگ گیا۔ وہ بیٹھی گالیاں دیتی رہی، مگر مہر النساء کا یہ واویلا بھی اماں جی کو حنا کے گھر جانے سے نہ روک سکا تھا۔ ٹالی، کیکر اور شہتوت کے علاوہ جنگلی گھاس اور خودرو پودوں میں گھرے قبرستان کی 4 دیواری گر گئی تھی۔ اس شہر خاموشہ میں خاموشی، ٹھنڈک اور سکون کا احساس تھا۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں سے دھوپ چھن چھن کر قطار در قطار بنی کچی پکی قبروں پر پڑتی تو بہت سی قبروں کے کتبے چمکنے لگتے تھے اور دھوپ چاندی کے سکون میں ڈھل کر ان پر بکھرنے لگتی۔ کچھ قبروں پر دھول اڑی تھی، کچھ پر تازہ گلاب مہکتے تھے۔ بعض قبروں کو خودرو جنگلی گھاس نے ڈھانپ رکھا تھا، کچھ قبریں ڈھہ جانے والی تھیں اور کچھ پر سنگ مرمر کے کتبے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وقار الحسن ان قبروں کے درمیان راستہ بناتے کچی قبر پر جا رکے، جس پر پڑے کل کے باسی گلابوں میں سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے بکھرتی پتیوں کو سمیٹ کر قبر صاف کی، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپر سے تازہ گلاب نکال کر پتیاں قبر پر بکھیر دیں۔ ڈیڈی، یہ کس کی قبر ہے؟ ان کی انگلی تھام کر یہاں تک آنے کے بعد ایمن نے پہلا سوال کیا تھا۔ تمہاری ماں کی۔ ایمن کے ذہن میں بہت سے سوال کل بلائے، مگر وہ آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا چکے تھے۔ پھر آہستگی سے بولے، ایمن، اپنی ماما کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ایمن نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا دیے، مگر اس کی دعا بہت جلد ختم ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ مزید کیا دعا مانگے، جبکہ وہ نہ جانے کیا کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلائے پھیلائے وہ قبر پر لگے کتبے کو دیکھنے لگی۔ سارا وقار، زوجہ وقار الحسن۔ ممی اس چھوٹی سی قبر میں کیسے رہتی ہوں گی؟ اس نے بہت فکر مندی سے سوچا۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا ڈیڈی مجھے بھی یہیں بند کر جائیں گے؟ وہ یکدم ڈری،
مگر اس خوف کو درخت سے کود کر بھاگتی گلہری نے زائل کر دیا۔ گلہری دوسری طرف غائب ہو گئی تھی۔ اس کی توجہ درختوں کی شاخوں پر چہکتے پرندوں نے کھینچ لی تھی۔ تب ہی وقار الحسن نے فاتح ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور ایمن کی طرف دیکھا۔ چلو، وہ کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈی، جب آدمی مر جائے تو اسے قبر میں بند کیوں کرتے ہیں؟ قبرستان سے نکلتے ہی سارے سوال ایک ایک کر کے زبان پر آنے لگے، مگر وقار الحسن جانے کس سوچ میں ڈوبے تھے، کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ ایمن زچ ہو کر چپ ہو گئی۔ تبھی ایمن کو احساس ہوا کہ راستہ اجنبی سا ہے۔ ڈیڈی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے چلتے رہے، لیکن جب وہ دونوں کوچ میں بیٹھے تب اس نے دوبارہ ان کا بازو ہلا کر پوچھا تھا، ڈیڈی بتائیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کچھ لمحے متذبذب سی بیٹی کو دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، آپ کی ممی کو لینے۔ ممی کو؟ وہ حیران ہو کر کچھ کہنے والی تھی، پھر ایک دم پرجوش ہو کے چلائی، نئی ممی، مائرہ کی ممی جیسی۔ وقار الحسن نے جواب دیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ حنا نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ خدا گواہ ہے اماں جی، میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تاکہ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ایک طرف سے بے وقوفی ہو رہی ہے تو کم از کم دوسری طرف سے نہ ہو۔ مگر آپ کی بیٹی، وہ دوسروں کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ تو پاؤں رکھنے کو جگہ تک نہیں دیتی، بالکل سائیکو کیس بن چکی ہے۔ میں کب تک اس کے بلا وجہ کے تانے برداشت کرتی رہوں؟ اماں جی جانتی تھیں کہ وہ حرف سچ کہہ رہی ہے، سو شرمندگی سے سنتی رہیں۔ ایک بار ساتھ چلو، میں سمجھا دوں گی اسے، اب کچھ نہیں بولے گی، وہ خود بھی شرمندہ ہے۔ وہ شرمندہ نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں ہے، اور واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس گھر میں وہ رہ سکتی ہے یا میں؟ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے والدین بہت خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ گھر تمہارا ہے، اماں نے کہنا چاہا۔ نہیں، وہ گھر صرف مہر النساء کا ہے۔ میری شادی کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے اولاد نہ ہونے کے تانے دینا شروع کر دیے۔ لوگ تو اتنا عرصہ ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیتے ہیں، اور اب کتنی صفاقی سے اس نے کہہ دیا کہ تم تو کبھی گھر والی ہی بن ہی نہیں سکتی۔ یہ گھر والی کی اصطلاح آپ کے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تب کیا روک سکیں آپ ان کی زبان؟ حنا نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ اس کمبخت کی زبان ہی ایسی ہے، اور میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ دو ٹوک لیجے میں گویا ہوئی، تو کیا کروں، اسے گھر سے نکال دوں؟ اماں جی نے زچ ہو کر اپنی سمدھن کی طرف دیکھا۔ حنا عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ بیٹیوں کو کون گھر سے نکالتا ہے؟ نکالی تو ہمیشہ بہویں جاتی ہیں، بیٹیاں تو معصوم ہوتی ہیں، چلتر تو بہویں کہلاتی ہیں۔ بہرحال مجھے آپ سے یا کسی اور سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فی الحال آپ مجھے معافی رکھیں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ حنا بیٹی، میری بات تو سنو۔ اماں جی، آپ کے بیٹے نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری بہن بہت دکھی ہے، دونوں شادیوں نے اسے کوئی سکھ نہیں دیا، ہم نے ہمیشہ اس گھر میں اسے بڑا سمجھ کر مان اور اختیار دیا ہے۔ تم کبھی اس مان اور اختیار سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، میں کبھی ان کے مقابل نہیں آئی۔ آپ کے بعد انہیں بڑا جان کر عزت دی تھی، مگر وہ، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کچھ لوگ خوشیوں کو اپنے ہاتھوں رخصت کر دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتی ہیں، وہ تو کسی کو پاؤں رکھنے کے برابر جگہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے شادی کے دوسرے ہفتے ہی نکال باہر کرتی۔ پتہ نہیں آمنہ نے وہاں اتنا عرصہ کیسے گزار لیا۔ میری ہمت تو جواب دے چکی ہے۔ روز روز ذلیل ہونا آسان نہیں، صرف آپ اور عتیق کا اچھا رویہ تھا جو میں اتنا عرصہ برداشت کر گئی، لیکن اب نہیں، میں جاہل عورتوں کی طرح سسرال میں جوتیاں کھانے کے قائل نہیں ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں جی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں، پھر ایک طویل سانس لے کر اس کے والدین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ ہی کچھ سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں بہن جی، ہم تو اب تک حیران پریشان ہیں۔ تحصیلدار صاحب گویا ہوئے۔ ہمیں تو احساس تک نہ تھا کہ وہاں یہ سب ہوتا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں بہت سکھی ہے، آپ سے اور عتیق میاں سے مل کر دل راضی ہو جاتا تھا کہ ہمارے جیسے شریف اور ہماری بیٹی کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، مگر انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہماری بچی بہت رکھ رکھاؤ والی ہے، حنا کی امی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے آج تک ہمیں اپنے سسرال کی کوئی بات نہیں بتائی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں، سب ہی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہاں کبھی اس کے خاندان کو نیچ گردانا جاتا ہے تو کبھی اولاد نہ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ میری بیٹی اور عتیق کو زندگی اور صحت دے۔ 5 مہینے کا عرصہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے؟ لوگوں کے ہاں تو 5 برس اولاد نہیں ہوتی، وہ تب بھی منہ سے بھاپ نہیں نکالتے۔ آپ لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ حنا کی امی کا لہجہ درشتی لیے ہوئے تھا۔
میں بہت مان سے آئی تھی، ہم نے بھی بہت مان سے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی تھی۔ وہ رکھائی سے گویا ہوئیں۔ گھروں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، انہوں نے گویا تہیا کیا ہوا تھا کہ حنا کو لے کر ہی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی چبھتا ہوا جواب دیتیں، تحصیلدار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر متحمل انداز میں گویا ہوئے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر میکے آ بیٹھے، ہم سمجھائیں گے اسے، لیکن ابھی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا غصے میں ہے، وقت گزرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، مل جل کر رہنے میں ہی برکت ہے۔ آپ چائے پئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ مایوس و دل گرفتہ سے واپس لوٹیں۔ عتیق صحن میں واش بیسن کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، مڑ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر انہیں یوں اکیلے اور اداس آتا دیکھ کر دوبارہ سے بال بنانے لگا، مگر انداز میں بے دلی نمایاں تھی۔ اماں جی جانتی تھیں کہ وہ بے وقت گھر میں کیوں موجود ہے، اسے پتہ تھا اماں جی حنا کو لینے گئی ہیں۔ آمنہ، مجھے پانی دو، انہوں نے پکارا۔ آمنہ کچن سے پانی لینے چلی گئی۔ نانی جان، مامی نہیں آئیں؟ مومو ان کے کندھے پر سوار ہوئی۔ اے ہٹو فتنی، انہوں نے بیزاری سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے آخری لفظ منہ میں کہا اور پانی کا گلاس آمنہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ آمنہ نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا تھا، وہ جانتی تھی حنا ابھی نہیں آئے گی۔ تبھی سبحان کمرے سے باہر نکلے۔ کیا ہوا اماں جی، اکیلی ہی چلی آئیں؟ تو کیا محلے کو لے آتی؟ وہ چڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بہو نہیں آئی؟ سبحان مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ عتیق نے بھی پاس کھڑے ہو کر سنا، پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ مومو نے بھی سنا اور حرف حرف اندر جا کر ماں کو بتا دیا، جو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ خلاف توقع اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ جاؤ جا کر پڑھو کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ باہر آمنہ اماں جی کو تسلیاں دے رہی تھی۔ فکر مت کریں اماں جی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ آ جائے گی۔ آ جائے گی تو کیا اس کی زبان رک جائے گی؟ انہوں نے تپ کر کہا۔ کتنا سمجھاتی ہوں کہ بھابھیوں کے ساتھ مل کر رہو، مگر اس کی عقل میں کوئی بات سماتی ہی نہیں۔ اب ہوگی نا رج کے جگ میں ہنسائی کہ نند نے بھابھی کو بسنے نہیں دیا۔ آج غصے میں اماں جی آمنہ کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھیں، ورنہ ہمیشہ اپنا غصہ سب سے چھپ کر مہر النساء پر نکالتی تھیں۔ اندر لیٹی مہر النساء کو نہ جانے کیا ہوا کہ رونا آ گیا، پتھر پانی ہونے لگا تھا۔ امی آپ رو رہی ہیں؟ مومو نے ہمدردی کرنا چاہی۔ جواباً ایک زوردار دھموکا اس کی پیٹھ پر پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مزید دھموکوں سے بچنے کے لیے باہر بھاگ گئی۔ عتیق بیٹا بات تو سنو۔ اماں جی نے جو کے سر میں تیل لگا کر چٹیا کر دی تھی اور اب مومو کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ عتیق آفس سے آیا تو آمنہ نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ بھابھی سر میں درد ہے، 1 کپ چائے بنا دیں۔ خالی پیٹ دوا مت لو، اماں جی نے ٹوکا بھی تھا، مگر اس نے سنی انسنی کر کے چائے کے ساتھ 2 ڈسپرین لے لیں۔ ماموں سر دبا دوں؟ جو نے اسے گولیاں کھاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، بس آرام کروں گا۔ وہ اوپر جانے کو تھا جب اماں جی نے پکار لیا۔ جی اماں جی۔ وہ پہلی سیڑھی پر ہی رک گیا۔ میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آ کر بیٹھا تو اماں جی نے تعصب سے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں یاد آیا ایسی حالت میں حنا کس طرح اس کے ارد گرد چکرایا کرتی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے دبی زبان میں پوچھا کہ مہر النساء نے مشین لگا رکھی تھی۔ اس وقت وہ کونے میں بنے نل پر کپڑے کھنگال رہی تھی۔ کس بارے میں؟ عتیق نے کن پٹی دباتے ہوئے پوچھا۔ حنا کو لے آؤ۔ کیوں؟ میری نہیں مانتی، تمہاری تو مانے گی۔ نہیں آتی تو نہ آئے، کسی نے نکالا نہیں، وہ خود گئی تھی۔ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں بھی اماں جی، اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ اس گھر کا ماحول کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ آئے گی پھر وہی لڑائی جھگڑا ٹینشن، میں تنگ آ گیا ہوں۔ مگر اس طرح کیسے چلے گا؟ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ بس اسی طرح چلے گا، اب دونوں کو سکون آ جائے گا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تلخی سے کہہ کر اوپر چلا گیا۔ مہر النساء نے مڑ کر دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ بظاہر تو عتیق نے کہہ دیا تھا، مگر بیٹے کا بجھا بجھا انداز وہ دیکھ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی میں محبت بھی تو بہت تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا، پھر بیڈ روم میں بند ہو جاتا۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل پہلے جیسا ہی تھا، مگر مہر النساء سے کم بات کرتا، وہ بھی ضرورتاً۔ خود اماں جی بھی مہر النساء سے کھچی کھچی سی تھیں، پہلے جیسی بات نہ رہی تھی۔ شاید اسی لیے مہر النساء چپ چپ سی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر تسلیم کرنا بہت دشوار تھا۔ بہت دنوں سے اس کی آمنہ کے ساتھ بھی کوئی تکرار نہ ہوئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اندر کمرے میں ٹی وی چلنے لگا تو بچے وہاں جمع ہو گئے۔ اماں جی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے مہر النساء کو بھی آواز دی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر کے صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹی رہی۔ آپی کھانا کھا لیں۔ آمنہ کو پھر سے ترس آ گیا۔ مہر النساء نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ آج دل بوجھل سا تھا، دل چاہتا کھل کر روئے۔
وہ روئی بھی تھی مگر بوجھ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا۔ تب ہی اطلاعی گھنٹی بجی۔ سبحان نے بابر کو پکارا۔ وہ نہ جانے کس کونے سے نکلا، ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جی؟ اس نے دروازہ کھول کر آنے والے سے پوچھا۔ آنے والا تاریکی سے ذرا سی روشنی میں آیا اور دوسرے پل بابر کو جھٹکا لگا۔ وہ ششدر سا آنے والے کو دیکھتا رہا۔ کیسے ہو بابر بیٹا؟ آنے والے نے اسے پہچان لیا تھا۔ بابر کوئی جواب نہ دے سکا۔ مڑ کر مہرالنساء کو دیکھا۔ اس کا ایک بازو آنکھوں پر اور دوسرا سینے پر دھرا تھا۔ اس نے ماں کے پاس جا کر آہستگی سے پکارا، امی؟ امی اٹھیں۔ بابر، تنگ نہ کرو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ امی، وہ آئے ہیں، بابر نے آہستگی سے بتایا۔ کون؟ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر پہلے بابر پھر آنے والے کو دیکھا۔ حواس ایک دم سن سے ہو گئے۔ کچھ لمحے تو وہ ہل بھی نہ سکی۔ کیسی ہو مہرالنساء؟ پھر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھ چارپائی پر اور آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ سرخ آنکھوں میں تحیر ہی تحیر تھا۔ تم؟ بابر نے وقار الحسن کے ساتھ کھڑی جوجو کی ہم عمر لڑکی کو دیکھا، پھر اندر چلا گیا۔ اسے سب کو وقار الحسن کی آمد کے بارے میں بتانا تھا۔ وقار الحسن مہرالنساء کو لینے آئے تھے۔ اماں جی گویا پھر سے جی اٹھیں۔ بھائیوں نے بھی خوش دلی سے پذیرائی کی۔ خوش تو آمنہ بھی تھی مگر وہ اپنی خوشی کو چھپا گئی کہ مہرالنساء کے رد عمل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے پر خوش ہے یا نہیں۔ بس خاموشی سے اٹھ کر کھانے کے انتظام میں لگ گئی۔ گھر میں گوبھی گوشت پکا تھا، اس نے فریز کیے ہوئے کوفتے نکال لیے۔ چکن پلاؤ ذرا جلدی بن سکتا تھا، سو جھٹ پٹ اسی کی تیاری میں لگ گئی۔ مامی؟ جوجو کی آواز پر اس نے بے حد مصروفیت کے عالم میں مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں متذبذب سی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ مامی، کون آیا ہے؟ بیٹا آپ کے، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیسی بد نصیب بیٹی تھی جو باپ کو نہ پہچانتی تھی۔ آپ کے ڈیڈی ہیں۔ اس نے پیار سے جوجو کو ساتھ لگا لیا۔ یوں بھی مومو کی نسبت وہ جوجو سے زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ امی تو کہتی تھیں وہ مر گئے ہیں۔ آمنہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نہیں بیٹا، وہ صرف بھول گئے تھے۔ اس نے پیار سے جوجو کے بکھرے بال سمیٹے۔ اب آپ جا کر بال بناؤ، اپنے ڈیڈی سے مل لو۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلا کر مڑی، پھر 2 قدم چل کر رک گئی۔ مامی، ان کے ساتھ کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے۔ برجیس بیٹا، آپ ادھر ہو۔ عتیق کچن میں آیا۔ آپ کے ڈیڈی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ان سے ملی ہی نہیں۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ وہ اس کی انگلی تھام کر کمرے میں لے گیا۔ جو ماموں کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ مومو باپ کے پہلو میں شرمائی سی بیٹھی تھی۔ وقار بھائی، یہ ہے برجیس۔ عتیق نے اسے سامنے کیا۔ جو کو دیکھ کر وقار الحسن کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ کئی لمحے انہیں یقین نہ آیا کہ وہ اتنے کٹھور اور سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہ آئے۔ انہوں نے جو کو گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ آپ کی بہن ہے ایمن؟ جو نے جھجکتے شرماتے ایمن سے ہاتھ ملایا، جو دلچسپی اور حیرت سے اپنی بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرالنساء خاموشی سے ایک طرف بیٹھی وقار الحسن کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی؟ ایمن نے ان کا بازو ہلایا، پھر ذرا سی اونچی ہو کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ ممی کہاں ہیں؟ اس کی سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں موجود ہر فرد نے سنا۔ مہرالنساء، اماں نے پکارا۔ مہرالنساء نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ ان کے خفیف سے اشارے پر اس نے مینکان کی انداز میں بازو بڑھا کر ایمن کو خود سے قریب کرتے ہوئے پیار کیا تھا۔ یہ تمہاری ممی ہیں۔ وقار الحسن نے تعارف کرواتے ہوئے مسکرا کر مہرالنساء کو دیکھا۔ شاید اس عمل سے وہ اپنے اور مہرالنساء کے درمیان موجود تناؤ کو کم کرنا چاہتے تھے، جسے وہ پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے، مگر ایسی کوئی مسکراہٹ مہرالنساء کے لبوں تک نہ آئی تھی۔ وہ قدرے سر چکا کر ایمن سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ اماں جی و سبحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ ایمن نئی ممی کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ گوری تھیں، ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، لیکن وہ مائرہ کی ممی جیسی نہیں تھیں۔ ان کے چہرے پر بے حد سنجیدگی اور انداز میں اتنی بیگانگی تھی کہ وہ جلدی سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر کے باپ کے پہلو میں آ بیٹھی۔ مگر پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ اس سے اس کی بہنیں مل گئی تھیں۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ جب وہ تینوں اسکول جائیں گی تو سب کلاس فیلوز اس سے زیادہ حیران ہوں گی جتنا مائرہ کی ممی کا سن کر ہوئی تھیں۔ خالہ جان، میں مہرالنساء کو لینے آیا ہوں۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آئے۔ مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملی، اسی لیے صبح ہی جانا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر سب متذبذب سے مہرالنساء کو دیکھنے لگے تھے۔ مہرو بیٹی، یوں سمجھو تقدیر تم پر پھر سے مہربان ہوئی ہے۔ قسمت نے تمہیں پھر سے اپنا گھر بسانے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ مہرالنساء نے ایک نظر اماں جی کو دیکھا اور پھر سے سر جھکا کر کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اماں جی اس ایک نگاہ کا مفہوم سمجھ کر مغموم سی ہو گئیں۔
میں جانتی ہوں بچی تیرے دل میں کیا ہے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ تیرے لیے آیا ہے نہ تیرے بچوں کے لیے، وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے آیا ہے۔ اسے بچی کے لیے ماں کی ضرورت پڑ گئی ہے، پر مہرو ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے آیا ہے تو بھی تو اپنے بچوں کے لیے ہی جا رہی ہے۔ تھوڑا صبر اور تحمل سے کام لینا، ایمن کو ماں کا پیار دینا، اسی طرح اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کر سکو گی تم۔ ماں جی کی نصیحتیں کچھ زیادہ ہی طویل ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیگ میں رکھتی رہی۔ دل میں بہت سے گلے شکوے تھے۔ کسی نے وقار سے کچھ نہ پوچھا، نہ اس کی کوتاہیوں کا احساس دلایا۔ وہ لینے آ گیا تھا، گویا سب کے لیے یہی غنیمت تھا، اور سب چاہتے تھے کہ وہ کچھ کہے پوچھے بغیر اس کے ساتھ چلی جائے۔ اور مہر النساء نے زندگی میں پہلی بار اپنی ضد اور انا کو پس پوش ڈال کر سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار بیوی بن کر نہیں، صرف ماں بن کر سوچا تھا۔ اس نے اپنی بچیوں کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی تھی جو آج سے قبل کبھی نظر نہ آئی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں اماں جی؟ میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ تم ضرور آؤ، کیوں نہیں آؤ گی؟ شوہر کے ساتھ جب دل چاہے آ جانا، اماں جی جلدی سے بولیں۔ تبھی آمنہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ اماں جی، وقار بھائی نے تو اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ آپ ہی کے لیے اور بچیوں کے لیے کچھ نئے کپڑے خرید لیتے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سبحان سے کہا ہے، مہر النساء کو پیسے دے دے گا، اپنی مرضی سے وہیں خرید لے گی، اماں نے رسانیت سے جواب دیا۔ پھر بھی اماں جی اچھا نہیں لگتا، یہ میں اس دن سوٹ لائی تھی نا، ابھی تک سلنے کو نہیں دیے تھے، اگر آپ ہی کو پسند ہیں تو۔ اس نے جھجکتے ہوئے مہر النساء کو دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں آمنہ، میرے پاس کپڑے ہیں، مہر النساء نے سنجیدگی سے منع کیا۔ آپ ہی میری خوشی کے لیے؟ ہاں خوشی تو ہوگی، اب دیورانی جٹھانی مل کر عیش کرنا۔ اپنی سوچوں کے برعکس وہ ہلکا سا مسکرائی اور شاپر لے کر بیگ میں رکھ لیا۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں سی کر دیتی۔ کوئی بات نہیں آمنہ، اماں جی نے کہا، پھر پوچھنے لگیں، وقار نے کھانا کھا لیا؟ جی ڈرائنگ روم میں ہیں، عتیق اور سبحان بھی وہیں ہیں، آمنہ نے بتایا۔ پھر دوبارہ سے مہرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر آپ میرے کمرے میں آ جائیں تو میں… مہر النساء نے دیکھا آمنہ کی نگاہ اس کے سفید پڑتے بالوں پر تھی۔ اس نے ذرا سیدھی ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا اس طرح میں وقار سے چھوٹی ہو جاؤں گی؟ ہو نہ ہو لگنے ضرور لگیں گی۔ پھر اس نے قریب آ کر مہرو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو یوں ضائع مت کریں، اپنا آپ منوانے کے لیے تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی کوشش تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ مہرو نے ایک بار پھر اپنا عکس دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آتی ہوں۔ واہ، آج تو کایا ہی پلٹی ہوئی ہے۔ آمنہ حیران ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تب ہی بابر اندر آیا اور خاموشی سے آ کر نانی کے پاس بیٹھ گیا۔ تم سے کہا تھا اپنے کپڑے الماری سے نکال لاؤ، مہرو نے قدرے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ بابا نے نانی کو دیکھا، پھر سر جھکا کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے گویا ہوا، امی میں تو نانی کے پاس ہی رہوں گا۔ مہر النساء حیران ہو کر پلٹی۔ ہاں مہرو، اسے میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ۔ اماں جی نے نظریں چرا لیں۔ مگر اماں جی، میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے… انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے امتحان بھی تو ہونے والے ہیں۔ اماں جی، وہ پہلے بھی تو میرے ساتھ ہی رہا تھا۔ بیٹے کو چھوڑنے کے خیال سے ہی اس کا دل ہول گیا۔ مہر النساء، اماں جی نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا، فی الحال بابر میرے پاس ہی رہے گا، بعد میں آ کر لے جانا۔ وہ کچھ لمحے ماں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے بابر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں امی، میں نانی کے ساتھ رہ لوں گا۔ مہرو کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں جلد ہی لے جاؤں گی میری جان۔ امی، یہ گھر تو بہت اچھا ہے۔ گھر اور ارد گرد پھیلے لان کو دیکھ کر بچیاں خاصی خوش ہوئی تھیں۔ مہر النساء نے گھر پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، بلکہ جن دنوں صرف وہ وقار کی بیوی تھی تو بہت دعائیں کیا کرتی تھی کہ مقدمے کا فیصلہ جلد ہو اور وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو سکیں، مگر تب یہ نصیب میں نہ تھا۔ ختیجہ بی نے خاص پرجوش انداز میں مہر النساء کا استقبال کیا تھا، مقدور بھر گھر کی صفائی ستھرائی بھی کی تھی اور اچھا سا کھانا بھی پکایا تھا۔ میں تو صبح سے انتظار کر رہی تھی، ہاتھ منہ دھو لو تو کھانا لگا دوں۔ مہر النساء کی آمد نے ان کے اندر نئی توانائیاں بھر دی تھیں کہ اب وہ جلد سے جلد واپس جا سکتی ہیں۔ کھانا کھا کر ایمن دونوں بہنوں کو اپنا کمرہ دکھانے لے گئی تھی۔ ختیجہ بھی، اگر اچھی سی چائے مل جائے تو… ابھی بناتی ہوں۔ وہ پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ وقار الحسن نے مہر النساء کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے کے خالی برتنوں پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھیں۔ ہلکے فیروزی سوٹ میں ملبوس مہر النساء آج انہیں اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی کہ کبھی لگا کرتی تھی، لیکن وہ سارا نہیں تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ وہ سارا ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا ان کی محبت تھی اور مہر النساء محض مجبوری۔ انہوں نے اس عورت کے ساتھ اپنے رشتے کو مجبوراً نبھایا تھا، اور شاید نبھاتے چلے جاتے اگر سارا حمید ان سے نہ ٹکراتی۔
انہوں نے اپنے آئیڈیل اور خواب کو مجسم دیکھا تو رہ نہ سکے۔ ایک شادی خاندان اور ماں کے مجبور کرنے پر کی، اور دوسری شادی اپنی خوشی اور دل کے مجبور کرنے پر کر لی۔ مہر النساء تو یوں بھی ان کے گھر میں انچاہی تھی، چیخی چلائی اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر بچوں کو لے کر الگ ہو گئی۔ مگر خوشیوں کی مدت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تتلی کے کچے رنگوں کی طرح یہ خوشی ان کی ہتھیلیوں پر اتری تو مگر بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ سارا ان کی گود میں ڈال کر ایمن خود دنیا سے ہی منہ موڑ گئی۔ تب انہیں مہر النساء یاد آئی اور اپنا احسان بھی۔ انہوں نے جوانی میں اپنی ساری خواہشوں کو پس پش ڈال کر ایک بیوہ عورت اور اس کے بیٹے کو اپنایا تھا۔ اب اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی معصوم بچی کو اپنی آغوش کی گرمی دے۔ کچھ انہیں یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کریں گے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ مہر النساء نے ان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وقار الحسن کھڑے ہوئے تو وہ ان کے ساتھ چلتی باہر آ گئی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی، ہوا میں نمی اور فضا میں خاموشی تھی۔ جامن کے درخت کی پھیلی ہوئی جڑ کے پاس گلہری اور اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ آہٹ پر بھاگ کر اوپر چڑھے اور شاخوں میں گم ہو گئے۔ وہ دونوں کرسیوں پر آ بیٹھے۔ وقار الحسن مناسب الفاظ تلاشنے لگے اور مہر النساء ان کی خاموشی سے معنی اخذ کرتے ہوئے درختوں کے پار دیکھنے لگیں۔ پھر انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر وقار الحسن کو دیکھا اور پوچھا، آپ کب شفٹ ہوئے تھے؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ سارا کے ساتھ؟ نہیں، اس کے بعد۔ انہوں نے جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ماچس ٹٹولی۔ ماچس جیب میں نہیں تھی۔ تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کی؟ سارا کے بعد سے۔ مہر النساء لب بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وقار الحسن نے سوچا، سارا ہمیشہ بن کہے ان کی ضرورت محسوس کر لیا کرتی تھی۔ وہ ہوتی تو ماچس اب تک لا چکی ہوتی۔ انہوں نے سگریٹ کا پیکٹ واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ مہر النساء نے ایک نظر انہیں دیکھا اور خاموش ہو رہی۔ ہمارے بیچ اس سے قبل جو کچھ بھی تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے ہمارے درمیان اس سے قبل بھی کچھ نہیں تھا، سوائے اس نفرت اور بیزاری کے جو تم نے مجھے منہ دکھائی میں دی۔ مہر النساء نے سکون سے ان کی بات قطع کی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ میں پرانی باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتی، لیکن تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ تمہاری بیٹی کو میرے حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اتنا حوصلہ، نہ جانے یہ طنز تھا یا حیرت، حالات سکھا دیتے ہیں۔ مہر النساء نے ایک طویل ہاری ہوئی سانس کھینچی تو وہ دھیرے سے مسکرائے۔ تم نے تو میری ساری فکر دور کر دی۔ بچوں کے لیے ایمن کے ساتھ والا کمرہ ٹھیک کر دینا۔ اور میں؟ وقار الحسن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ براہ راست انہی کو دیکھ رہی تھی۔ وقار نظریں چرا گئے۔ یہ گھر تمہارا ہے، بس ایک تم میرے نہ ہو سکے۔ وہ مبہم سا مسکرائی اور درختوں کے پار جھانکنے لگی۔ وقار الحسن خفیف سے ہو گئے۔ میں جانتی ہوں تمہیں تمہاری مجبوری مجھ تک لائی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوئی، اور میری بھی، لیکن بے فکر رہو، میں کبھی تمہاری مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ یہ بات نہیں ہے مہر النساء، تم بیوی ہو میری۔ بہت عرصے کے بعد یاد آیا، سارا نہ مرتی تو شاید اب بھی نہ آتا۔ وہ سوچے گئی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ وقار اس کی نظروں سے خائف سے ہو رہے تھے۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے وقار، بالکل ویسے کے ویسے ہی ہو، سمارٹ اور پروقار۔ تمہارے کن پٹیوں پر سفید پڑتے بالوں نے تمہیں کچھ اور وقار بخشا ہے۔ اب بھی کوئی سارا تمہاری خاطر؟ مہر النساء پلیز پرانی باتیں مت دہراؤ، انہوں نے بے اختیار ٹوکا۔ کیوں، سارا کا ذکر اچھا نہیں لگتا؟ ایک محفوظ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وقار لب بھینچے اسے دیکھنے لگے، پھر آہستگی سے گویا ہوئے۔ شاید تمہیں اچھا نہ لگے، وہ مر چکی ہے، میرے اندر آج بھی زندہ ہے۔ وقار الحسن چبا چبا کر بولے۔ مہر النساء کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ اچانک مہر النساء کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسے یہ حساس موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا اسے اپنی جگہ سارا سے بالکل الگ بنانی ہوگی۔ وہ جہاں سارا کے مقابل آنے کی کوشش کرے گی وہیں چت ہو جائے گی، ہار جائے گی، اس کے باوجود کہ وہ مر چکی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنی حیثیت کا ادراک ہوا۔ وہ پہلے بھی انچاہی تھی، اب بھی انچاہی ہے۔ سارا چاہتوں سے بندھا بندھن تھی، وہ مجبوری میں نبھایا جانے والا رشتہ۔ سارا وقار الحسن کی خواہش تھی، وہ محض ایک ضرورت۔ سارا وقار الحسن کی محبوبہ تھی، اور تم صرف بیوی ہو مہر النساء، انچاہی بیوی جسے ضرورت پڑنے پر محض ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی تمہاری اوقات، کس زوم میں ہو، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ اس کے اندر غبار سے بھرنے لگا، اور ایک بار پھر اسے اس مری ہوئی عورت سے نفرت محسوس ہوئی، بہت شدید نفرت۔
اس نفرت کے ساتھ ساتھ اسے سارا پر رشک بھی آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 مرد آئے مگر وہ دونوں میں سے ایک کو بھی اس طرح اپنا دیوانہ نہ بنا سکی۔ پہلے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہی تھے مگر نصیب میں ساتھ نہ تھا، اور یہ شخص، اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتے ہوئے وقار الحسن کو دیکھا۔ وہ دوبارہ سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ غلط سمجھے، مجھے سارا کے ذکر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وقار الحسن جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر وہ بغیر کچھ کہے خدیجہ بی کو دیکھنے لگے جو چائے لی آ رہی تھی۔ لو وقار الحسن، گرما گرم چائے آخری بار ہمارے ہاتھوں سے پی لو۔ آخری بار کیوں؟ وقار الحسن نے پوچھا۔ اب تو بیوی کے ہاتھ کی پیو گے نا؟ ایک بار بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت ہو جائے تو پھر کسی اور کے ہاتھ کی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے ٹرے درمیان میں رکھی۔ واقعی مہر النساء چائے اچھی بناتی ہے، وقار الحسن نے عام سے لہجے میں کہا۔ مہر النساء نے خوشی و حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تمہیں یاد ہے کل شاید تم نے ہی چائے بنائی تھی؟ وہی سادہ سا لہجہ۔ مہر النساء کی خوش فہمی چاروں شانے چت ہوئی، اور خدیجہ بھی اپنی ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ میاں بیوی چائے میں صرف پتی چینی نہیں گھولتی، اپنا پیار بھی گھولتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو بیویاں بدمزہ چائے بناتی ہیں انہیں اپنے شوہروں سے ذرا پیار نہیں ہوتا؟ وقار الحسن ہنستے ہوئے کپ اٹھانے لگے تو ٹرے میں پڑی ماچس بھی نظر آ گئی۔ انہوں نے کپ رکھ کر ماچس اٹھا لی اور سگریٹ سلگانے لگے۔ کھانا کھا کر ایک سگریٹ نہ پیو تو تمہیں بدہضمی ہونے لگتی ہے۔ خدیجہ بھی نے انہیں گھورا، پھر مہر النساء سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا، اب یہ تمہارا فرض ہے وقار میاں کو سدھارنے کا، ان کی عادتیں بہت بگڑ چکی ہیں۔ سارا کے سامنے ہمت نہ تھی کہ یوں سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی سکے، وہ تو شور مچا دیتی تھی۔ وہ روانی میں کہہ گئی، وہ شور مچا سکتی تھی خالہ جان۔ مہر النساء نے آہستگی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وقار الحسن کوئی بھی جواب دیے بغیر سگریٹ کے دھوئیں سے الجھتے رہے۔ خدیجہ بھی چپ ہو گئیں۔ انہیں ایک دم احساس ہوا کہ وہ غلط وقت پر سارا کا ذکر چھیڑ بیٹھی ہیں۔ سارا ان کے ساتھ جتنی بھی اچھی ہو، بہرحال وہ مہر النساء کی سوکن تھی۔ خدیجہ بھی آپ چائے نہیں پئیں گی؟ وقار نے اس اچانک چھا جانے والی خاموشی کو توڑنا چاہا۔ نہ بھائی، میرا تو کلیجہ جلنے لگتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر مہر النساء سے اس کے گھر والوں کے متعلق فرداً فرداً دریافت کرنے لگیں۔ مہر النساء رسان سے جواب دیتی رہی۔ وقار محسوس کر رہے تھے کہ مہر النساء کے انداز میں وہ پہلے جیسی بے مروتی اور لہجے میں تندی نہیں تھی، اس کے برعکس تحمل اور نرمی کا احساس ابھرتا تھا جس نے اس کی شخصیت کو بدل سا دیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تبدیلی محض چند دنوں کی مرہون منت ہے، جب اس نے جان چھڑکنے والے بھائی کے تیور بدلے دیکھے اور اس نے کہا تھا اس گھر کا ماحول کبھی نہیں بدلے گا، وہ آئے گی، پھر وہی لڑائی جھگڑا، ٹینشن میں تنگ آ گیا ہوں۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ بھائی کو بے کر اور خاموش دے کر اسے غصے کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی لاحق ہوئی تھی تو پہلی بار سوچا تھا کہ بھائیوں کی ذاتی زندگی میری وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ وہ یہ الزام اپنے سر لینے کو اب بھی تیار نہ تھی، مگر ایسی ہی متعدد سوچیں تھیں جو ذہن میں ابھرتیں اور ڈوبتیں، مگر نہ کوئی رستہ نظر آتا تھا، نہ جائے پناہ۔ محض مجبوری و بے بسی کا احساس تھا جو آکٹوپس کی طرح اسے جکڑے جا رہا تھا۔ یہ احساس اس وقت اور زیادہ ہوا جب وقار الحسن کے آنے پر اس نے سب کو بے تحاشا خوش اور مطمئن دیکھا۔ اندر کہیں خوشی کا احساس تو تھا جو سب کے رویے دیکھ کر یکلخت ختم ہو گیا۔ گویا بہویں اہم ہیں، بیٹی نہیں، میں اور میری اولاد تو بوجھ ہی نکلے۔ وہ سوچتی رہی اور کٹتی رہی۔ سب نے اسے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقار الحسن سے باس پرس بھی نہ ہوئی، گویا سارے قصور اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ مہر النساء کو شدت سے احساس ہوا کہ عزت پانا ہے تو شوہر کا گھر بسانا پڑے گا۔ وہ وقار الحسن کے ساتھ جائے گی تبھی قدر ہوگی۔ پہلی بار اس نے دل کے بجائے دماغ سے فیصلہ کیا تھا اور وقار الحسن کے ساتھ چلی آئی۔ آتے ہوئے وہ عتیق کے پاس رکی تھی۔ حنا کو لے آنا عتیق۔ جی آپی۔ وہ نظریں چرا گیا، مگر مہر النساء اس کی آنکھوں سے چھلکتی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا گھر بسنے کی خوشی تھی یا حنا کو واپس لانے کی امید۔ اسے اماں جی سے بھی گلا تھا۔ انہوں نے کس صفاقی سے کہا تھا کہ گھر ہمیشہ آنے والیوں کا ہوتا ہے اور ان کی اولاد کا، تمہیں اگر اس گھر کو اپنا بنانا ہے تو محبت اور پیار سے بناؤ۔ اور اس وقت تو وہ ہکا بکا رہ گئی جب اماں نے کہہ دیا، اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری خاطر ان سے ناانصافی کروں گی تو اس بھول میں مت رہنا، میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے اپنے بیٹوں کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے، صرف اسی لیے وہ وقار کے ساتھ چلی آئی۔ عورت شوہر کے ساتھ ہی معتبر ہوتی ہے، بزرگوں کی کہی بات سمجھ میں آئی تھی، لہٰذا متحمل مزاج سے کام لے رہی تھی۔ کب تک اپنی بد زبانی کے ساتھ بھائیوں پر راج کرتی؟ وہ بھائی تھے، مروت یا محبت میں برداشت کرتے آ رہے تھے۔ وقار الحسن شاید چند دن بھی برداشت نہ کر سکتے، سو اس بار وہ اپنا گھر بسانے آئی تھی۔ کیا سوچنے لگیں؟ خدیجہ بی نے ٹوکا۔ وہ چونکی، ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کو دیکھا۔ بے خیالی میں وہ چائے بھی ختم کر چکی تھی۔ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا بچیوں کو دیکھ لوں۔ خدیجہ بی نے اسے اندر جاتے دیکھا۔
شکر ہے خدا کا، کیسے گھر میں رونق سی ہو گئی ہے۔ اب وقار بیٹا میری بات غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتی سارا کو بھول جاؤ، جانے والے بھولتے کہاں ہیں۔ انہوں نے ایک آہ بھری۔ اور پھر سارا جیسی بیوی، مگر اب تمہیں مہرالنساء کا خیال رکھنا ہے، اس گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اسے اعتماد اور مان دینا، اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی بھی تلافی کرنا۔ مہرالنساء سارا نہیں ہے مگر سمجھدار عورت ہے، تمہاری بیٹی کو اپنا لے گی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وقار، خدیجہ بی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، مہرالنساء کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا بھی تو تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں بابر۔ تم اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کیا اپنے ماموں کے پاس ہی رہے گا؟ وقار الحسن نے سوچا کہ نہ تو انہوں نے بابر کے سلسلے میں کوئی بات کی، نہ مہرالنساء نے، حالانکہ وہ پہلے ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ مہرالنساء کو پتہ ہوگا۔ تم نے کوئی بات نہیں کی؟ میری مانو تو اسے لے آؤ، اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، یہ اس کی مصلحت، 3 بیٹیاں ہیں، خیر بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے کی ضرورت بار بار محسوس ہوگی، وہ بیچارہ بھی ماں کے بغیر تڑپے گا، مہرالنساء بھی بے کل رہے گی، تو گھر کی طرف توجہ کیا خاک دے گی؟ ماں کی ممتا ٹھنڈی ہوگی تو گھر میں سکون ہوگا نا۔ وقار الحسن ان کی بات پر غور کرتے رہے، پھر بولے، سوچتے ہیں خدیجہ بھی۔ گزرتی شام کے پس منظر میں، خالی ذہن کی خاموشی میں، ننھی چڑیا کی چوں چوں چاں چوں نے ارتعاش مچایا ہوا تھا۔ اندر کمروں میں بھی خاموشی کا راج تھا، بس کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات ہونے والی تھی، دونوں وقت مل رہے تھے، ان لمحوں نے فضا کو اداسی کی چادر اڑا دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیوار پر پھدکتی ننھی چڑیا کو دیکھا، پھر آسمان کو، پرندوں کا ایک گول شور مچاتا اس کے اوپر سے گزر کر عقب میں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھری، وہ کچھ دیر خالی آسمان کو دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا۔ سامنے کھلی کتاب اور اس میں لفظ نظروں کی گرفت میں نہ آتے تھے۔ وہ بے دھیانی میں صفحے پلٹتا رہا، پھر وہاں جا کر رکا جہاں پورے صفحے پر جو نے پینسل سے اپنا نام لکھنے کی کوشش کی تھی۔ کتنا ناراض ہوا تھا وہ، ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ جو کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پینسل سے لکھے حروف پر انگلی پھیرنے لگا۔ دل چاہا وہ زور زور سے روئے۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر آنسو آنکھ کے کنارے کے تار باندھے چلے آئے۔ وہ آج صبح ہی گئی تھیں اور پورا گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ بہت سے مناظر تھے جو یکے بعد دیگرے آنکھوں میں ابھرتے تھے۔ مومو سے اس کی زیادہ تر لڑائی ہی ہوتی تھی اور وہ دو بدو جواب دیتی۔ اس کی بدتمیزی بابر کو ہمیشہ بری لگتی، مگر آج اسے افسوس ہو رہا تھا وہ کیوں اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ اسے جو یاد آنے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، چھوٹی تھی مگر مہرالنساء سے جب ڈانٹ پڑتی تو اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی کبھی کبھار مومو سے چوری چھپے اسے چاکلیٹ لا دیا کرتا تھا۔ اسے ماں یاد آئی۔ وہ جھگڑالو تھی، اس کی زبان بہت تلخ تھی، وہ اکثر اسے پیٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر پھر بھی ماں تھی اور وہ بابر کو اچھی لگتی تھی۔ آج اسے مہرالنساء پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ بابر کو ساتھ لے جائے گی، مگر اس نے نہیں کہا، خود چلی گئی، اسے یہاں اکیلا چھوڑ گئی۔ آخر وہ پہلے بھی تو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ لیکن نہیں، اسے یاد آیا وہ پہلے بھی اکثر اسے نانی کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی اور بہت دن تک لینے نہیں آئی تھی۔ وہ صابر بچہ تھا، چپ چاپ نانی کی گود میں سمایا ماں کی راہ تکتا رہا۔ اس بار وہ اسے پھر چھوڑ گئی تھی۔ اسے ماں یاد آ رہی تھی۔ اسے رونا آنے لگا مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ بابر، اندر سے نانی نے اسے پکارا۔ بابر نے کتاب دور پھینک دی اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہرالنساء کمرے میں آئی تو وہ تینوں بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھیں۔ ان کے ارد گرد بہت سی چیزیں بکھری تھیں، بکس، کلرز، کھلونے۔ ان کی توجہ کا مرکز مائک ہاتھ میں پکڑے گھوم گھام کر گانا گاتی گڑیا تھی جس نے پنک فراک پہنی تھی۔ مومو نے بہت سی کتابوں میں سے کتاب اٹھانا چاہی تو ایمن نے دوبارہ سے چھین کر واپس رکھ دی۔ وہ چاہتی تھی مومو اس کی گڑیا کے سارے گانے سنے۔ انہیں مہرالنساء کی آمد کی خبر نہ ہوئی تھی۔ مہرالنساء نے وہیں کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ہر چیز قیمتی اور خوبصورت تھی، جس کی خواہش اس عمر کی کوئی بھی بچی کر سکتی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت بیڈ جس پر جھالروں والی پنک چادر بچھی تھی، سائڈ پر ریک جس میں ہر قسم کے کھلونے اور کتابیں سجی تھیں، فرش پر بچھا قالین، دیوار کے ساتھ رکھے کیرم بورڈ اور لوڈو۔ مہرالنساء کی نگاہ ریک کے اوپر رکھی ایک تصویر پر جم گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ریک تک آئی اور تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر مڑ کر ایمن کو دیکھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، ویسے ہی کھڑی ناک، بڑی بڑی شربتی آنکھیں، ویسے ہی ہلکے گھنگرالے بال۔ ایمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر گڑیا کا بٹن آف کر دیا۔ گڑیا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ میری ممی کی تصویر ہے، ایمن نے بتایا۔ مہرالنساء نے دوبارہ سے تصویر کو دیکھا۔
تمہاری ممی اب کہاں ہیں؟ جو نے پوچھا۔ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ امی مجھے بھی دکھائیں۔ مومو بیڈ پر گھٹنوں کے بل اونچی ہوئی۔ مہرالنساء نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آہستگی سے ایمن کا گال چھو کر بولی، وہ بالکل تم جیسی تھی، خدیجہ بی بھی یہی کہتی ہیں۔ ایمن کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ مہرالنساء نے تصویر ریک پر رکھ دی۔ مومو اور جو نے دلچسپی سے تصویر کو دیکھا۔ امی اسی کی وجہ سے ڈیڈی نے آپ کو چھوڑا تھا؟ مومو نے اچانک سوال کیا تھا۔ مہرالنساء بھونچکا رہ گئیں۔ اس نے مومل کو تیز نظروں سے گھورا۔ مومو پزل سی ہو گئی۔ سب کہتے تھے۔ مہرالنساء اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایمن سے پوچھنے لگی، کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ ایمن نے بتایا۔ امی ہم بھی ایمن کے ساتھ ہی اسکول جایا کریں گے؟ جو نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنی ساری فرینڈ سے ملواؤں گی، وہ آپ سے بھی ملنے آئیں گی۔ اس نے مہرالنساء کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ یہ سب سمیٹ لو، رات ہونے والی ہے، میں تم دونوں کے لیے بیڈ روم سیٹ کر دوں، مہرو نے کہا اور خود بھی کتابیں سمیٹنے لگی۔ یہ دونوں میرے ساتھ سو جائیں؟ ایمن نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایک بیڈ پر تم تینوں کیسے سو سکتی ہو؟ مہرالنساء کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سارے گھر کو گھوم پھر کر دیکھا، کمرے خالی خالی سے تھے، جو سامان تھا وہ بھی ترتیب میں نہ تھا۔ 2 کمرے یوں بند تھے گویا کبھی استعمال ہی نہ کیے گئے ہوں۔ اسٹور کی حالت بھی بری تھی۔ اس نے وقار الحسن کا کمرہ دیکھا، سادہ سا بیڈ، کپڑوں کی الماری، میز پر دھری آفس کی فائلیں، ایک لیمپ، 2 کرسیاں اور بس۔ کمرہ ہر قسم کی آرائش سے عاری تھا۔ لان کے رخ کی کھڑکی کھلی تھی جس سے وقار اور ختیجہ بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں بھی چند کرسیاں اور خشک گملے رکھے تھے جن میں سوکھی ٹہنیاں گڑی تھیں۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا، تینوں آگے پیچھے بھاگتی ہوئی نکلیں۔ ایک پل کو اس کے پاس سے گزری۔ ہم چڑیا کے گھونسلے دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئیں اور راہداری ان کے قدموں کی آواز سے ایک پل کے لیے گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مہرالنساء نے ایک سرسری نگاہ ارد گرد کے کمروں پر ڈالی۔ بہت کچھ بدلنا ہوگا، وہ کہہ کر خود ہی اپنے جملے پر غور کرنے لگی تھی۔ ڈیڈی میں اپنا نام سنڈریلا رکھ لوں؟ ایمن بھاگتی ہوئی آئی اور باپ کے گھٹنوں پر سوار ہو گئی۔ وہ نہ جانے کون سی بات کرنے جا رہی تھی، لب بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ دونوں باپ بیٹی پاس ہوتے تو وہ یوں بن جاتی تھی گویا ان کے درمیان تھی ہی نہیں۔ وہ کیوں؟ وقار الحسن نے اس ننھی سی گڑیا کو گود میں بھر لیا۔ ابھی بھی وقار الحسن کی محبت و توجہ کا بڑا حصہ صرف اسی کے لیے مخصوص تھا۔ اگرچہ وہ مومو اور جو سے بھی پیار کرتے تھے، مگر مہرالنساء محسوس کرتی تھی کہ اس میں وہ بات نہ ہوتی تھی جو ایمن کے ساتھ تھی۔ کچھ بچیاں بھی جھجکتی تھیں، یوں باپ کی گود میں بیٹھ کر فرمائش کرتے کتراتی تھیں۔ مہرالنساء نے آتے ہی سارا گھر سنبھال کر وقار الحسن کو بے فکر کر دیا تھا۔ ایمن کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا تھا اور کچھ ابھی تک ایمن کے زیادہ تر معاملات وہ خود ہی دیکھتے۔ ختیجہ بھی تو گویا صرف مہرالنساء کی آمد کے انتظار میں تھی، سو بے فکر ہو کر اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ ایمن تو بہت پیارا نام ہے، آپ کی ماما کو بہت پسند تھا، وقار الحسن کہہ رہے تھے۔ ابھی چند دن قبل بہت سی کامک بکس کے ساتھ انہوں نے ایمن کو سنڈریلا لا کر دی تھی۔ اسے پڑھ کر ایمن کا وہی حال ہوا تھا جو ہر حساس بچے کا ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہا اس کی بدصورت چڑیل جیسی ماں کا منہ نوچ لے اور اس کی ستیلی موٹی بھدی بہنوں کا مار مار کر بھرکس نکال دے۔ ایمن نے بے اختیار اپنے لب سنڈریلا کی تصویر پر رکھ دیے۔ شاید اس کا محبت بھرا بوسہ غمگین سنڈریلا کے آنسو پونچھ دے، اور جب پرنس جانز شیشے کی جوتی ہاتھ میں لے کر اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، ایمن کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ پرنس کا ہاتھ پکڑ کر سنڈریلا تک لے جائے۔ وہ سنڈریلا تکیے کے نیچے رکھ کر سوئی۔ ڈیڈی، سنڈریلا کی ممی اسے اتنا کام کیوں کرواتی تھی؟ وہ اپنا پہلا سوال بھول چکی تھی۔ وہ اس کی ستیلی ماں تھی، اس لیے۔ میری ماں بھی تو ستیلی ہیں۔ ایمن نے کنکھیوں سے مہرالنساء کا دیکھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ مومو اور جو کی طرح ان سے لاڈ اٹھوائے۔ مہرو اس کا خیال بھی رکھتی تھی، ہمیشہ اچھی چیز اس کے لیے الگ نکال کر رکھتی، پیار بھی کرتی، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسی سنجیدگی اور فاصلہ محسوس ہوتا کہ وہ اس سے زیادہ فری ہونے سے کتراتی تھی۔ مگر وہ تو مجھ سے کام نہیں کرواتی، نہ مومو اور جو مجھ سے لڑتی ہیں۔ آپ کی ممی سنڈریلا کی ممی جیسی نہیں ہیں؟ وقار الحسن نے مسکرا کر مہرو کو دیکھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہاں، میری ممی اچھی ہیں۔ مہرو نے آہستگی سے اس کے گال تھپ تھپائے ہوئے پوچھنے لگی، بچوں کے ایڈمیشن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سوچ تو وہ خود بھی بہت دنوں سے رہے تھے، مگر مجبوری یہ تھی کہ صرف ایمن کے اخراجات ہی کافی تھے۔ اس اسکول میں تینوں بچوں کو پڑھانا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، مگر مجبوری یہ بھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مومو اور جو شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتی تھیں۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ایمن تو مہنگے اسکول میں پڑھتی اور ان دونوں کو وہ چھوٹے موٹے اسکول میں ڈال دیتے، سو اسی لیے پریشان تھے۔ انہوں نے یوں ہی مسئلہ مہرالنساء کے سامنے رکھا۔ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر پرسکون لہجے میں گویا ہوئی، انہیں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن دلا دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں چاہتی ان کا سال ضائع ہو، لیکن مہرو عجیب سا لگتا ہے کہ ایمن تو۔ وہ الجھ گئے۔ کچھ عجیب نہیں ہے، ایمن جہاں پڑھتی ہے پڑھنے دو، میں جانتی ہوں تینوں کا خرچہ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ بچیاں کیا سوچیں گی؟
کچھ دن شور کریں گی پھر ایڈجسٹ ہو جائیں گی، وہ ہنوز پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دیکھ لو، کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ نیم رضامندی سے گویا ہوئے مہرالنساء کے خود کہہ دینے سے ذہن پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ان کا یوں مان جانا مہرالنساء کو اچھا نہیں لگا۔ دیکھ لیا ہے، اس نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اس کی نظریں باپ کی جیب سے پین نکال کر ہاتھ پر بیل بوٹے بناتے ایمن پر جمی تھی۔ اس کی نگاہوں کی کیفیت عجیب سی تھی۔ آخر وہ میرے اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ایمن کو یہ بات بالکل ہضم نہ ہو رہی تھی۔ مہرالنساء نے جو کی بونیاں بناتے ہوئے ایمن کو دیکھا، جو بالکل تیار کھڑی باپ سے الجھ رہی تھی، جو چائے پی رہے تھے۔ آج ناشتہ مہرالنساء نے بنایا تھا پرتوں والے خستہ پتلے پتلے پراٹھے اور ہرے مسالے کا خوشبودار قیمہ۔ وقار الحسن 2 پراٹھے کھا گئے اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ مہرو کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ سارا کو یہ سب بنانا نہیں آتا تھا۔ ان تمام سالوں میں یا تو ناشتے میں ڈبل روٹی ملتی تھی یا بازار سے کچھ منگوا لیا جاتا۔ وہ کبھی کبھی ختیجہ بی سے فرمائش کر کے پراٹھا آملیٹ بنوایا کرتے تھے، مگر ان کے بنائے ہوئے پراٹھے بہت بھاری اور موٹے ہوتے تھے۔ لیکن انہیں یہ خوشبو، یہ ذائقہ نہ ملا تھا جو آج ملا۔ بتائیں نا ڈیڈی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ مومو اور جو میرے ساتھ اسکول آیا کریں گی۔ ابھی وہاں ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے، انہوں نے ٹالا۔ میری دفعہ بھی نہیں ہوئے تھے، آپ میم سے بات تو کریں۔ ایمن جوش سے گویا ہوئی۔ ایمن تنگ مت کرو، وہ اگلے سال آپ کے ساتھ ہی جایا کریں گی، وقار نے کہا اور چائے ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہرالنساء نے بیگ دونوں بچیوں کو تھمائے۔ لنچ باکس میں پراٹھا رکھ دیا ہے، بریک میں کھا لینا۔ اس نے دونوں کو پیار کیا۔ دونوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماں نے اس سے قبل کبھی اس طرح پیار نہ کیا تھا۔ مہرالنساء سیدھی ہوئی تو ایمن انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر اشارے سے پاس بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی آئی تو مہرالنساء نے اس کا گال چوم لیا، پھر سرگوشی کی۔ تمہارے لیے سینڈوچ بنا کر بیگ میں رکھ دیے ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ پھر وہ پنجوں کے بل ذرا سا اونچی ہو کر کان میں بولی، تھینکس ممی۔ یہ فرق کیوں؟ وقار الحسن اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایمن کو عادت نہیں ہے پراٹھا کھانے کی، اس نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ مہرو نے عام سے لہجے میں کہا، جلدی چلو، تم لوگوں کا تانگا آ گیا ہے۔ ختیجہ بھی نے اندر آتے ہی شور مچایا۔ میں بھی تانگے پر اسکول جاؤں گی، ایمن مچلی۔ مومل اور بجیز کا اسکول یہاں سے دور تھا، اس لیے ان کے لیے تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں ویگن وغیرہ کی سہولت نہ تھی۔ لیکن وقار الحسن نے اس کی انگلی پکڑی، پھر سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ کے اسکول کا رستہ زیادہ نہیں۔ بچیوں کے اسکول جانے کے بعد مہرالنساء نے ختیجہ بی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ ختیجہ بی، سبزی وغیرہ آپ ہی لائیں گی؟ فراغت ہوئی تو مہرالنساء نے پوچھا۔ ہاں تو اور کون لائے گا، سب سودا صرف لانے کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہے، انہوں نے فخر سے بتایا۔ تو پھر لے آئیں، دوپہر کے لیے سالن بنا لیں۔ ابھی سبزی والا گزرے گا تو لوں گی، انہوں نے کہا۔ پھر مہرو کی چٹیا ہاتھ میں لے کر ستائشی انداز میں بولی، تمہارے بال کتنے گھنے اور لمبے ہیں، بس ذرا روکھے ہو رہے ہیں، تیل نہیں لگاتی ہو؟ لگا لیتی ہوں۔ ہاں، تیل کے بغیر بالوں کا ناس ہو جاتا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو تیل کے قریب نہیں پھٹکتی۔ ایک ہم تھے، تیل لگوا کر ہفتے بھر چٹیاں نہ کھولتے تھے۔ تیل لگا دوں پھر نہا لینا۔ مہرالنساء نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ختیجہ بھی کٹوری میں سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لے آئیں۔ مہرالنساء چٹیا کے بل کھول رہی تھی۔ سارا نے تو کبھی بال نہ بڑھائے، ہمیشہ کٹوائے رکھتی، شیمپو لگا لگا کر بالوں کا ناس کر رکھا تھا۔ ختیجہ بھی کی گفتگو میں لاشعوری طور پر سارا کا ذکر بار بار آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، بس جسے پیا چاہے وہی سہاگن، دیکھا جائے تو تم سے زیادہ نہیں، پر اسے خوبصورت لگنا آتا تھا۔ ہمیشہ خود کو سجائے سنوارے رکھتی، کبھی منہ بند کلی لگتی، کبھی کھلا گلاب۔ ہنستی مسکراتی بی بی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ تو سرتاپا بہار تھی، بہار۔ ختیجہ بی کی انگلیاں مہرو کے بالوں میں رینگنے لگیں۔ وقار بہت محبت کرتے تھے اس سے۔ مہرو نے اپنے سفید ہاتھوں کو دیکھا جس پر مناسب توجہ نہ دینے سے سلوٹیں پڑنے لگی تھیں۔ محبت کروانا بھی تو ایک ہنر ہے، اسے یہ ہنر بھی آتا تھا۔ وقار کو تو اس نے اس قابل ہی نہ چھوڑا تھا کہ وہ کسی اور طرف دیکھ سکے۔ وہ گھر آتا، سارا کام بھول کر اس کے گرد چکرانے لگتی۔ وقار، یہاں بیٹھیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، آپ کا منہ کیوں اترا ہوا ہے، تھک گئے ہیں، سر دبا دوں؟ اسے آنے میں دیر ہوتی تو دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ طبیعت خراب ہوتی تو سارا دن وقار کے سرہانے جاگتی۔ وہ ٹھیک ہوتا اور جب تک خود بیمار ہو جاتی، ننھے بچے کی طرح خیال رکھتی تھی وقار کا۔ ختیجہ بھی ذرا سا ہنسی، اور جب دیکھتی کہ وقار اس کی توجہ کا نوٹس نہیں لے رہا تو ایک دم غائب ہو جاتی، خود کو گھر کے کاموں میں الجھا دیتی، وقار پر سے اپنی توجہ یکسر ہٹا دیتی، یہاں تک کہ وقار اسے ڈھونڈنے اور پکارنے لگتا۔ طوائفوں والی ساری ہی عادتیں تھی۔ مہرالنساء نے جل کر سوچا اور یہ جلن زبان پر بھی آ گئی۔ نہیں، شریف گھرانے سے تھی۔ ختیجہ بی نے فوراً تردید کی، اسی لیے وقار کے ساتھ بھاگ گئی۔ محبت سدا شریف گھرانے کی لڑکیوں کو ہی خار کرواتی ہے، ختیجہ بی نے آہ بھری، پر اتنے سالوں میں نے کبھی اس میں ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی۔
خدیجہ بھی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مہر النساء نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، پھر اس نے کوئی اور سوال نہ کیا تھا، مگر خدیجہ بھی کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں مہرو بیٹا؟ پوچھیں۔ تم بچیوں کے کمرے میں کیوں سوتی ہو؟ مہرو تھوڑی دیر چپ رہی، پھر دھیرے سے ہنسی۔ جہاں جگہ ملے گی وہیں رہوں گی۔ وقار نے کہا ہے؟ نہیں، لیکن میں خود اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے یہاں مجبوراً لے کر آیا ہے، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ اے لو، اور سنو بٹیا، تم تو بالکل ہی سٹھا گئی ہو۔ کوئی اس طرح بھی اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ اس انتظار میں کہ وہ خود تمہاری طرف بڑھے اگر بیٹھی رہیں تو ہو گیا کام۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اتنی دیر سے تمہیں سارا کے قصے یوں ہی تو نہیں سنا رہی، بس اتنی ہی عقل ہے تم میں؟ او بی بی، وہ اس وقت تنہا ہے، بے یار و مددگار ہے، جو آگے بڑھ کر سنبھالے گا اسی کا ہو جائے گا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا سیکھو، صرف اس کی بچی کی آیا بن کر رہو گی۔ بیوی ہو، خود کو منواؤ۔ اس کے کان میں گھسی۔ مہر النساء کے چہرے پر تذبذب اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں اسکول میں نہیں جاؤں گی۔ مریم نے بیگ پھینک دیا۔ جو بھی چپ چپ سی تھی، دونوں ابھی ابھی اسکول سے لوٹی تھیں۔ کیا ہوا؟ مہر النساء نے بیٹیوں کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھے۔ یہ اسکول اچھا نہیں ہے، یہاں لڑکیاں لڑتی ہیں، ٹیچرز لڑکیوں کو مارتی بھی ہیں، اور ہماری میم بھی اچھی نہیں ہے، جو نے افسردگی سے بتایا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن جاؤ گی تو اچھا لگنے لگے گا۔ مہر النساء نے ٹالا اور خدیجہ بھی کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا۔ پھر خیال آیا کہ وہ ایمن کو لینے گئی ہیں تو خود اٹھ گئی۔ مومل اور برجیس نے ہمیشہ سے بہترین اسکول میں پڑھا تھا، اس لیے ایک مخصوص ماحول کی عادی ہو چکی تھیں۔ کوئی بات نہیں، وہ عادی ہو جائیں گی۔ سالن نکالتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی، پھر ایک سرد آہ بھری۔ سمجھوتا۔ اسے یاد آیا وہ ایک دن حنا سے بے جواز لڑی تھی، یقیناً اب واپس آ گئی ہوگی وہ۔ ساتھ ہی اسے بابر یاد آیا، وہ اس کے یوں چلے آنے پر کتنا مایوس سا تھا، دروازے میں کھڑا بہت دیر انہیں دیکھتا رہا تھا۔ مہر النساء بے چین سی ہو گئی۔ میں رات میں اسے فون کروں گی۔ کھانا لگتے تک ایمن بھی آ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایمن نے مومل کا سوجا ہوا منہ دیکھا۔ ڈیڈی تمہیں اسکول میں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں اس سڑے ہوئے اسکول میں داخل کروایا ہے؟ مومل تڑخ کر بولی۔ ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مہر النساء نے کڑی نظروں سے مومل کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں نے نہیں کھانا، وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسکول کی دیواروں پر پینٹ بھی نہیں ہے، جو نے افسردگی سے بتایا۔ تم نے وہاں پڑھنا ہے یا؟ ہے کاہے کو بچیوں کو ڈانٹے جا رہی ہو؟ خدیجہ بی نے اسے ٹوکا۔ چل میری بچی کھانا کھا لے، اگلے سال انشاءاللہ تمہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ جاؤ مہرو، تم مومل کو لے آؤ۔ رہنے دیں، میں لڑکیوں کے اتنے نخرے اٹھانے کے قائل نہیں ہوں، بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی۔ ایمن آپ شروع کرو۔ مہر النساء نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا۔ ایمن کو اس کے طرز عمل پر خاصی حیرت ہوئی۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائے اور ڈیڈی اس کے بغیر کھانا کھا لیں، اور یہاں مہر النساء کو مومل کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانا کھا کر مومل کے پاس آئی، وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ مومو کیا ہوا؟ ایمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مومل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلائی، بات مت کرو مجھ سے۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ کیوں؟ مومل تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اگر ڈیڈی اچھے اسکول میں تمہیں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں؟ تو ڈیڈی سے کہو، مجھ سے کیوں لڑتی ہو؟ ایمن کو اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے۔ مومل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، ایمن نے سمجھانا چاہا، لیکن دیکھو نا، تم ممی کی بیٹی ہو اور میں ڈیڈی کی، اس لیے وہ ہمارے بھی ڈیڈی ہیں، صرف تمہارے نہیں۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ تم بدتمیز ہو، میں ڈیڈی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ ایمن غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ضرور کرنا، تم تو ہو ہی۔ باہر نکل آنے کی وجہ سے ایمن پورا جملہ نہ سن سکی، مگر شام کو اس نے ڈیڈی سے شکایت ضرور کی۔ وقار الحسن خاموش ہو گئے۔ مومل ڈر گئی تھی شاید وہ اسے ڈانٹیں، لیکن انہیں خاموش دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ ڈیڈی مجھے وہ اسکول اچھا نہیں لگتا۔ وقار الحسن نے بے بسی سے مہر النساء کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی وہ دفتر سے تھکے ہارے آئے تھے اور آتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مہر النساء نے قہر بار نگاہوں سے بیٹی کو گھورا۔ پاگل! مومل کی جگہ برجیس ماں کے تیوروں سے ڈر گئی تھی۔ جھک کر اس کے کان میں کہنے بلکہ سمجھانے لگی، تمہیں ممی نے بتایا تو ہے کہ ڈیڈی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایمن کی دیکھا دیکھی وہ بھی مہرو کو ممی ہی کہنے لگی تھی۔ اس کی سرگوشی وقار الحسن نے بھی سنی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگا۔ تمہیں ان سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے دبے لفظوں میں مہر النساء کو ٹوکا۔ میں چاہتی ہوں وہ ابھی سے اپنی خواہشوں کو محدود کرنا سیکھ لیں، ورنہ بار بار پریشان کریں گی۔ تم یا میں انہیں بہانے بنا کر ٹال نہیں سکتے، مہر النساء نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا تو تم اپنے انداز میں سمجھا دو۔ وہ آرام سے ایک طرف ہو گئی۔ مومل بیٹا، بس اس سال اس اسکول میں گزارا کر لو، انشاءاللہ اگلے سال ایمن کے اسکول میں ایڈمیشن دلا دوں گا۔ ٹیچرز تو ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، باقی پڑھنا آپ نے اپنی محنت سے ہے۔ محنت کرو گی تو مجھے یقین ہے ایمن سے زیادہ اچھے نمبر لے لو گی۔ انہوں نے رسانیت اور پیار سے سمجھایا۔
ڈیڈی، جوجو نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے سوال کیا، اگلے سال آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے؟ ہاں، ان کا لہجہ کمزور سا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جوجو نے خوش ہو کر مومن کو دیکھا، اگر ہم ایمن کے اسکول میں نہیں جا سکتے تو وہ ہمارے اسکول میں آ جائے۔ مومن اب بھی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ ایمن نے تنک کر پوچھا۔ اسے پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا ڈیڈی مومو کو اس کے ساتھ لڑائی کرنے پر ڈانٹیں گے۔ ڈیڈی کا مومو کے ساتھ یہ پیار بھرا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تو اپنا اسکول نہیں چھوڑوں گی، اس نے باپ کی طرف دیکھ کر خفا لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ آپ کے اسکول میں آ جائیں گی، وقار نے رسانیت سے کہا تو وہ اور مومل خاموش ہو گئی۔ ممی، شام کو جب وہ کچن میں چاول پکا رہی تھی اور ختیجہ بھی نہ جانے کون سا قصہ چھیڑے بیٹھی تھی، جب ایمن نے آ کر پکارا، جی، اس نے چاولوں پر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر دم دے دیا۔ ختیجہ بھی کا کہنا تھا اس طرح چاولوں میں مزیدار سی خوشبو آ جاتی ہے۔ ممی، میری فرینڈز آپ سے ملنے آئیں گی؟ کب؟ کل، چھٹی کے بعد، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا لوں گی۔ ممی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے پاس آئی۔ ختیجہ بھی نے اس کا متذبذب سا انداز دیکھا تو بول اٹھیں، اے بیٹا، کہہ بھی چکو، ماں ہے تمہاری، اتنا جھجکتی کیوں ہو؟ ممی، آپ اچھا سا میک اپ کرنا۔ کیوں؟ میں ویسے اچھی نہیں لگتی؟ مہرو نے مسکرا کر چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ لگتی ہیں، مگر لپسٹک لگا کر اور بھی لگیں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی۔ وہ ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور آپ ساڑی بھی پہنیے گا؟ ایمن کے کہنے پر ختیجہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ لیکن میرے پاس تو ساڑی ہے ہی نہیں۔ مہرو نے مڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ ساڑیاں تو بہت ہیں، ایمن نے جوش سے کہا، آئیں میں آپ کو دکھاؤں۔ ختیجہ بھی نے اسے روکنا چاہا مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ مہرو کچھ حیران سی اس کے ساتھ چل دی۔ ختیجہ بھی، چاولوں کا دھیان رکھیے گا۔ ایمن اسے اسٹور میں لے آئی۔ اسٹور میں اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ ممی، لائٹ تو جلائیں۔ ایمن کے کہنے پر اس نے لائٹ جلا دی۔ ایمن سیدھا اس الماری کی طرف بڑھی جو کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے پٹ کھولا، وہاں ایک ترتیب میں بہت سے لباس لٹک رہے تھے۔ دوسری طرف 4-5 خوبصورت قیمتی ساڑیاں، میک اپ کٹ، جیولری باکس وغیرہ پڑے تھے۔ یہ کس کی ہیں؟ سوال غیر ضروری تھا مگر مہرونسا پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ میری ممی کی ہیں، ختیجہ بھی کہتی ہیں، وہ اکثر ساڑی پہنا کرتی تھیں اور بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ مہرونسا نے آہستگی سے ایک ساڑی اٹھائی، پھر تیزی سے واپس رکھ دی، خود کو کمپوز کر کے وارڈروب بند کی اور ایمن کی طرف مڑی۔ سوری بیٹا، میں ساڑی نہیں پہنتی، میں کوئی اور ڈریس پہن لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھیں۔ تو تم ابھی تک اس کی ایک ایک نشانی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریک پر سارا کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ مہرونسا تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے لگا تصویر میں جان سی آ گئی ہو۔ ان مسکراتی آنکھوں میں وہ واضح طور پر اپنے لیے طنز ابھرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے گئی ہی نہیں۔ مجھے کہاں بساؤ گے وقار الحسن؟ مہرونسا کے سینے میں کچھ جلنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھا لی تھی۔ اماں جی نے بابر کو دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئیں۔ بولتا تو پہلے بھی کم ہی تھا، اب تو زیادہ ہی گمسم رہنے لگا تھا۔ اب بھی یوں ہی خاموش سا برآمدے میں کتابیں کھولے بیٹھا تھا مگر توجہ ذرا بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھی۔ بھیا آؤ کھیلیں۔ فہد بھاگتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیٹ تھا۔ نہیں، تم کھیلو۔ بابر نے بیزاری سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تبھی عتیق چلا آیا۔ ہیلو ینگ مین، کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہا تھا ماموں۔ یار، پڑھتے تم سارا دن ہو، نمبر تمہارے خاک نہیں آتے، دھیان کدھر رہتا ہے؟ بابر نے سر جھکا لیا۔ سالانہ امتحان سر پر ہے، یاد ہے نا؟ جی ماموں، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ عتیق کچھ دیر اسے نصیحتیں کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ عتیق کے جانے کے بعد اماں جی نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، اداس سے کیوں رہتے ہو؟ میں اداس تو نہیں رہتا، اس نے آنکھیں جھپکیں۔ نانی کے دل کی ٹھنڈک، پہلے بھی تو نانی کے پاس ہی زیادہ رہتے تھے۔ انہوں نے بابر کو سینے سے لگایا۔ بہنیں یاد آتی ہیں؟ بابر نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ماں؟ وہ مجھے یاد نہیں آتی، وہ تیزی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ اماں جی تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔